بنی آدم کی دنیا میں ہزاروں انقلاب آئے، جہاں میں سینکڑوں طوفان اٹھے، لاکھوں عذاب آئے۔ بہت قومیں اٹھی اور چھا گئیں میدان ہستی میں، پھریرے خوب اڑائے ہر بلندی اور پستی میں۔ غنیم مرگ کے قدموں تلے روندی گئیں آخر، اکڑ کر چلنے والے دب گئے زیر زمیں آخر۔ خزاں منڈلا گئیں شدادیوں کے سبز گلشن پر، سیاہی چھا گئی آبادیوں کے روز روشن پر۔ ہوئے پیوند خاک آخر اسیری اور کلدانی، سرفرازوں کی شوکت موت نے کچھ بھی نہیں مانی۔ نہیں رہتا ہمیشہ ساز ہستی ایک ہی دھن پر، کھنڈر ہنسنے لگے بابل کے نمرودی تمدن پر۔ ہوا دریا میں بیڑا غرق فرعونی خدائی کا، فسانہ رہ گیا ہندوستانی دیوتائی کا۔ بگاڑی خاک نے شکلیں فلاطونی خیالوں کی، دھری ہی رہ گئیں سب حکمتیں یونان والوں کی۔ سکندر اور اس کے وہ عظیم الشان منصوبے، کہیں ابھرے نہیں بحر فنا میں اس طرح ڈوبے۔ فقط اہل عرب اس منقلب دنیا میں ایسے تھے کہ روز اولی سے آج تک ویسے کے ویسے تھے۔ یہ ملک ساتھ حاصل ان کو آزادی کی نعمت تھی، قبیلے آپ خود مختار تھے، اپنی حکومت تھی۔ عرب پر کوئی دشمن حملہ آور ہو نہ سکتا تھا، کوئی فاتح بری نیت سے اس جانب نہ تکتا تھا۔ کوئی لشکر ہوا بھولے سے اس کی فتح پر مائل، تو صحرائے عرب ہوتا تھا اس کی راہ میں حائل۔ ہوئے جو لوگ اس پر حملہ آور مر گئے پیاسے، یہ خطہ رہ گیا اوجھل نگاہ اہل دنیا سے۔ بڑی اولاد اسماعیل میں عدنان کی شوکت، عرب کو آل اسماعیل سے حاصل ہوئی قوت۔ یہودی قوم پر دنیا میں جب کوئی بلا آئی، تو اس نے آل اسماعیل کے گھر میں اما پائی۔ خدا کے نام پر اب تک یہودی اور عدنانی ادا کرتے تھے مکے میں رسوم حج و قربانی، مگر ہونے لگے جب قلب مائل بت پرستی پر، بنی جرہم نے قبضہ کر لیا مکے کی بستی پر۔ مگر پھر آل اسماعیل قابض ہو گئی اس پر، عرب میں تھی یہ طاقتور بفضل حضرت داور۔ کیا حملہ یمن کے لشکروں نے اہل مکہ پر، غرض یہ تھی کہ اپنے گھر میں لے جائیں خدا کا گھر۔ یمن میں ان دنوں حسان نامی ایک حاکم تھا، اسے مکے کی رونق دیکھ کر دل میں خیال آیا، کسی صورت سے توڑوں آل اسماعیل کی شوکت۔ اسی کعبے کے دم سے ان کی دنیا بھر میں ہے عزت، اگر کعبہ گرا دوں اس کے پتھر ساتھ لے جاؤں، یمن میں ان سے ایک کعبہ نیا تعمیر کرواؤں۔ یہ ہو جائے تو پھر سب لوگ میری سمت آئیں گے، کریں گے عاجزی نظریں نیازیں ساتھ لائیں گے۔ یہ سوچا اور چڑھ دوڑا یمن کی فوج کو لے کر، کیا آ کر اچانک اس نے حملہ شہر مکہ پر۔ یہاں پر خادم کعبہ کنانہ کا گھرانہ
تھا، اسی میں فہر بن مالک تھا جو مرد یگانا تھا۔ یمن کی اس جسارت سے بہادر طیش میں آیا، مسلح کر کے سارا خاندان میدان میں لایا۔ مقابل ڈٹ گیا یہ شیر لاتعداد فوجوں کے، چٹانوں کی طرح روکے تھپیڑے تند موجوں کے۔ شکست فاش دی اس نے یمن والوں کے لشکر کو، تعاقب کر کے قبضے میں لیا لشکر کے افسر کو۔ یہ ایسی فتح تھی جس سے قریش اس کا لقب ٹھہرا، یہ ایک نامی قبیلہ بن گیا فخر عرب ٹھہرا۔ قریش اہل عرب میں نام ہے اس ویل مچھلی کا، سمندر میں کوئی ثانی نہیں جس کی بڑائی کا۔ قریش اولاد اسماعیل میں تھے سب سے طاقتور، یہی کعبے کے خادم تھے، یہی تاجر، یہی افسر۔ قصی ابن کلاب ان میں بڑا ہی شان والا تھا، بڑا زیرک مدبر تھا، بڑے سامان والا تھا۔ ہوا عبد مناف اس کا پسر، اس کا پسر ہاشم، پسر تھے اور بھی سردار تھا سب کا مگر ہاشم۔ پسر ہاشم کا عبد المطلب سردار مکہ تھا، یہی تھا خادم کعبہ، یہی مختار مکہ تھا۔ مگر اس خدمت کعبہ کے معنی اور ہی کچھ تھے، یہ فرزندان اسماعیل یعنی اور ہی کچھ تھے۔ الگ تھے ساری دنیا سے مگر یہ لوگ خوش دل تھے، انہیں آزادیوں کی زندگی کے عیش حاصل تھے، مگر آزادیوں نے ان کو کھویا دین و دنیا سے، ہوئے گمراہی برگشت ہو کر حق تعالی سے۔ کیا اخلاف نے اسلاف کے اوصاف کو زائل، رہے حق چھوڑ کر سب بت پرستی پر ہوئے مائل۔ شجاعت تھی مگر اس کا ہدف اپنے ہی بھائی تھے، یہ سب ایک دوسرے کو ذبح کرنے میں قصائی تھے۔ فصاحت کا تھا استعمال ہجو اور خود ستائی میں، نظر میں کوئی جچتا ہی نہ تھا ساری خدائی میں۔ بیاں کرتے تھے اپنے شرمناک اور فحش کاموں کو، سرے بازار کہہ دیتے تھے اپنے کارناموں کو۔ رعونت نے دماغوں میں ہوائے خود سری بھر دی، خشونت ایک عادت دوسری عادت تھی بے دردی۔ عرب اولاد اسماعیل سے معمور تھا سارا، گناہوں کی جہالت کے نشے میں چور تھا سارا۔ جو صحرائی تھے قتل و رہزنی میں خوب ماہر تھے، نشان بربریت ان کے چہروں ہی سے ظاہر تھے۔ ترقی اور تمدن کی ہوا ان تک نہ آتی تھی، کوئی مرکز نہ تھا خانہ بدوشی ان کو بھاتی تھی۔ بہادر تھے مگر سب کے سب آپس میں ہی لڑتے تھے، قبیلہ در قبیلہ معارکے ہر سال پڑھتے تھے۔ جو شہری تھے وہ فن و پیشہ و حرفت سے عاری تھے، مگر مکر و دغا بازی میں پورے کاروباری تھے۔ نہ کوئی کام کرتے تھے نہ کوئی کام آتا تھا، انہیں بیکار و کاہل بیٹھ رہنا دل سے بھاتا تھا۔ یہ جائز جانتے تھے مال کھا جانا یتیموں کا، لٹانا دعوتوں میں مال شیوا تھا کریموں کا۔ پدر فرزند کی بیواؤں کا حق چھین لیتے تھے، پسر اپنی حقیقی ماں کا حق چھین لیتے تھے۔ کوئی معیار ہی باقی نہ تھا شرم و شرافت کا، کہ رتبہ بھیڑ بکری سے بھی کم تھا ایک عورت کا۔ زنا و فحش کاری سے بڑی ان کو ارادت تھی،
شرابیں پی کے ننگے ناچنے کی عام عادت تھی، شرافت کو ڈبو دیتے تھے جب عورت پہ مرتے تھے، کہ جس عورت پہ مرتے تھے اسے بدنام کرتے تھے، زناکاری کی ترغیبیں سرے بازار دیتے تھے، یہ اپنی بیویوں تک کو جوئے میں ہار دیتے تھے، یہ اپنی بیٹیوں کو سانپ سے بدتر سمجھتے تھے، یہ ان کے قتل کو عزت کا ایک جوہر سمجھتے تھے، اگر جن بیٹھتی دختر کوئی تقدیر کی ہیٹی، چچوندر سے بری معلوم ہوتی تھی اسے بیٹی، گڑا ایک کھود کر دختر کو زندہ گاڑ دیتی تھی، کوئی بچھو تھا دامن میں کہ دامن جھاڑ دیتی تھی، کوئی کمبخت بد اختر اگر زندہ بھی رہتی تھی، ہمیشہ باپ کے اور بھائیوں کے ظلم سہتی تھی، غلاموں لونڈیوں پر وہ مظالم توڑتے تھے یہ کہ ان کو موت سے پہلے نہ ہرگز چھوڑتے تھے یہ، عرب میں ہر طرف تھا دور دورہ بت پرستی کا، کوئی اندازہ کر سکتا ہے ان لوگوں کی پستی کا، خدا کہتے تھے مٹی آگ پانی کو ہواؤں کو، پہاڑوں اور دریاؤں کو بجلی کو گھٹاؤں کو، زمین پر خاک پتھر اور شجر معبود تھے ان کے، فلک پر انجم و شمس و قمر معبود تھے ان کے، مرادیں مانگتے تھے ہر وجود بے حقیقت سے، نہ تھا محروم کوئی جز خدا ان کی عبادت سے، وہ کعبہ جو خدائے واحد و قہار کا گھر تھا، وہ کعبہ جو خدائے مالک و مختار کا گھر تھا، اسی کعبہ کو یاروں نے صنم خانہ بنا ڈالا، دلوں سے ظالموں نے نقش وحدت کا مٹا ڈالا، نہ سوجھا کوئی فرق ان کو خدا میں اور پتھر میں، کہ رکھے 360 بت اللہ کے گھر میں، عرب میں جس قدر انسان تھے ان سے سوا بت تھے، یہ خلقت تھی خدا کی اور خلقت کے خدا بت تھے، جدا ایک ایک خدا تھا ہر قبیلے ہر گھرانے کا، کوئی بت فتح پانے کا کوئی بت بھاگ جانے کا۔